اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکالیں جس سے کسی دوسری ماں کی کوئی کمزوری آشکار ہوتی ہو۔ آپ کا بچہ سال بھر کا ہو گیا بھی کھڑا نہیں ہوتا، میرا بیٹا تو 10 ماہ میں چل پڑا تھا۔ آپ کی 4 برس کی بیٹی آپ کو حرفوں یا رنگوں کی شناخت نہیں، میری 2.5 برس کی بچی ماشاءاللہ رنگوں اور حرفوں کی شناخت رکھتی تھی۔ آپ کا 1.5 برس کا بیٹا اب تک نہیں بولتا، میرے تو چاروں بچے سال بھر سے پہلے ہی باتیں کرنے لگے۔ فلاں کا بچہ کمزور یا سلو لرنر لگتا ہے، ماں ملازمت کرتی ہے، توجہ ہی نہیں ملتی ہوگی۔ آپ کا بچہ کمزور لگ رہا ہے، 6 ماہ پہلے آپ سے ملی تو اچھی صحت تھی۔ اوہو، آپ کا 10 ماہ کا بچہ سیریل نہیں لیتا، میں تو 6 ماہ کی عمر سے کیلا کھچڑی سب کھلاتی ہوں۔ آپ کی بچی 10 ماہ کی ہو گئی ہے، اب تک بیٹھتی نہیں۔ بچے تو 6 ماہ میں بیٹھنے لگتے ہیں۔ بچوں کی فلاں اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں۔ فلاں کے بچے کھانا دے کر ٹیبل کے قریب نہیں آئے۔ فلاں کے بچے اتنے خوش خوراک کہ منٹوں میں ڈش صاف کر گئے پیزا کی۔ دوسروں کے بچے کی پیٹھ کے پیچھے جو تبصرے ہوں وہ ہونے چاہیے یا نہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے، مگر کسی بچے کی ماں کے سامنے آپ کا یہ غیر محتاط جملہ اس کی راتوں کی نیند اڑا دیتا ہے۔ ہر ماں بچے کے لیے جیتی ہے، قدرت کی تقسیم مختلف ہے۔ بہت سے بچے بچپن سے ذہین ہوتے ہیں، بہت سے جسمانی لحاظ سے زیادہ پھرتیلے ہوتے ہیں۔ یہ جان رکھیں آپ کے بچے کی کوئی اضافی خوبی اس وجہ سے نہیں کہ وہ آپ کا بچہ ہے، نہ دوسرے کے بچے کی کمزوری کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کا بچہ ہے۔ آپ کا بچہ زیادہ صحت مند، خوش خوراک، چاق و چوبند ہے تو اس کا ذکر اس کی ماں کے سامنے مت کیجیے، جس کا اسی عمر کا بچہ بظاہر آپ کے بچے جیسا نہیں۔ آپ غور کریں، آپ کے 2 بچے ایک جیسے نہیں، پھر آپ کیسے موازنہ کر سکتے ہیں اپنے بچوں کا دوسرے بچوں کے ساتھ؟ تقریب میں میرا ببلو تو لپک لپک کر ہاتھ ملا رہا تھا، سب سے ان کا گپ چیمتا ہی رہا۔ فلاں کے بچے میں سوشلائزیشن نام کو نہیں، میرا بچہ تو اتنا خوش ہوا اپنی ہم عمروں میں۔ اگر آپ اپنے بچے کی مہارتوں کا تقابل دوسرے بچوں سے کرتی ہیں اور پھر شکر کے طریقے سوچتی ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ دوسرے بچوں کی کمزوریوں کو سسرال والوں اور اپنے میاں کے سامنے اپنی قوت کے طور پر پیش کرتی ہیں تو یہ کبر ہے۔ چونکہ میرا بچہ ہے اس لیے لائق ہے، چونکہ نند یا جیٹھانی کا بچہ ہے اس لیے اسے نالائق ہی ہونا چاہیے تھا۔ ساری زندگی مجھ سے جلتی کرتی رہی، آج میرے بچے کسی مقام پر ہیں، ان کے بچے کہاں؟ یہ چھوٹے چھوٹے جملے بھی بڑا گناہ ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تو کوئی ایسا جملہ بھی ہوتا ہے جو جہنم کے قریب پہنچا دیتا ہے۔ اسی لیے دوسرے کی ممتا کا احترام کیجیے۔ یہ ایک جملہ کہ بچہ کچھ سست لگ رہا ہے آپ کا اس ماں کی راتوں کی نیند اڑا دیتا ہے۔ ہر ماں کی سمجھ، مختلف کوشش، مختلف وسائل، مختلف سب ترجیحات ہوتی ہیں۔ آپ کے بچے کی فعالیت یا غیر معمولی کارکردگی کی وجہ آپ نہیں کہ محض رب کا احسان ہے۔ بچے کی کامیابی کو دوسرے آپ کے کھاتے میں ڈالیں، انہیں ایسا کرنے دیں، اس لیے کہ بحیثیت ماں آپ نے بہت محنت کی ہے، مگر خود اللہ کا شکر ادا کریں اور کبھی آپ کی گفتگو میں یا امتیازی شان نہ جھلکے کہ میرے بچے اور میری تربیت جن کے بچے سلو لرنر ہیں اس میں ان کے والدین کا رتی برابر قصور نہیں۔ جن کے ذہنی یا جسمانی معذور بچے ہیں ان کے پیکج کو ادھورا نہیں چھوڑا گیا ہے۔ المصور کی شان سے عبث ہے کہ وہ ادھورا کام کرے۔ یہ امتحان گاہ کسی کو بہت لائق فائق بچے دے کر آزمایا گیا ہے، کسی کی کمزور مخلوق سے دستگیری کر کے اس کے لیے جنت کے راستے آسان کیے گئے۔ اس لیے شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکالیں جس سے دوسری ماں کی کوئی کمزوری آشکار ہوتی ہو، بالخصوص جب سامنے والی ماں کے بچے آپ کے بچوں کے ہم عمر ہوں تو انہیں اپنے بچوں کی عمدہ کارگزاری بتانے سے گریز کریں۔ آپ بظاہر اپنے بچوں کی تعریف کر رہی ہیں لیکن دوسری ماں اپنے بچوں کو اس معیار کا نہ پا کر شاید احساس کمتری میں مبتلا ہو رہی ہوں۔ ماں ایک کمزور وجود ہے اس حوالے سے کہ ممتا بس ممتا ہے۔